بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 دسمبر 2023 ہے۔ آج سے 23 سال قبل 29 دسمبر سن 2000 میں امام الخطباء، استاذ الخطباء، خطیب ایشیا و یورپ حضرت مولانا ضیاء القاسمی نور اللہ مرقدہ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے تھے، تو سوچا آج گفتگو حضرت قاسمی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے کی جائے۔ مولانا ضیاء القاسمی نور اللہ مرقدہ 1937 میں ضلع جلندھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے جید مضبوط عالم تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی۔ ابھی 10 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ ہندوستان تقسیم ہو گیا، تو لہٰذا آپ کے والدین، بزرگ، اعزاء و اقارب پاکستان تشریف لے آئے۔ آپ نے جامعہ رشیدیہ ساہیوال، جامعہ قاسم العلوم ملتان اور دیگر مدارس سے تعلیم حاصل کی۔ دورہ حدیث جامعہ قاسم العلوم ملتان میں کیا۔ آپ کے اساتذہ میں سے سب سے اہم فقر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ ہیں۔ آپ حضرت مفتی صاحب کے خاص تلامذہ میں سے تھے۔ دوران تعلیم آپ نے اپنی ذہانت، فطانت، ذکاوت کی بنیاد پر تمام درجات میں اعلیٰ نمبر حاصل کیے اور اپنے ہم سبق ساتھیوں میں ہمیشہ ممتاز رہے، اساتذہ کے بھی منظور نظر رہے۔ دورہ حدیث سے فراغت کے بعد آپ کی خواہش تھی کہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں جا کر دوبارہ دورہ حدیث کیا جائے۔ اس کے لیے آپ نے کوشش شروع کر دی اور پھر آپ ہندوستان پہنچے۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مدنی کی میزبانی میں رہے۔ حضرت مدنی سے کچھ اسباق ترمذی شریف اور بخاری شریف کے پڑھے اور حضرت سے بیعت ہو کر واپس پاکستان تشریف لے آئے۔ اس وقت ختم نبوت کی تحریک عارضی طور پر دب چکی تھی، کیونکہ 1953 میں فیصل آباد، اس وقت کے لیل پور، ساہیوال، اس وقت کے منٹ گمری اور سرگودھا، اسی طرح لاہور اور ملک کے مختلف مقامات پر 1953 کی تحریک میں تقریباً 10,000 شمع رسالت کے پروانوں کو شہید کر دیا گیا اور جماعت کی ختم نبوت کی تمام قیادت کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ تو عارضی طور پر تحریک دبی ہوئی تھی۔ آپ جب تشریف لائے تو یہ تحریک جب دبی تو پھر عالمی سازش کے تحت مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ان تکفیری فتویٰ جات کا اعادہ کیا گیا جو 19ویں صدی کے اوائل میں مسلمانوں میں باہم تفریق کے لیے جاری کیے گئے تھے، ان کا اعادہ کیا گیا اور مسلکی اختلافات نے فسادات کی شکل اختیار کر لی اور تکفیری مہم عروج پر چلی گئی۔ وہی تکفیری جن کے بارے میں ایک معروف شعر ہے، غالباً ظفر علی خان کا ہے کہ پہلا مصرعہ چھوڑ رہا ہوں کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب 3 خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی تکفیر شروع کی تھی، کسی کو نہیں بخشا انہوں نے، لہذا وہ انہی تکفیری فتاوی جات کا اعادہ کیا گیا اور اہل حق کے خلاف اس قدر طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، الامان والحفیظ۔ اس وقت آپ میدان میں اترے، آپ نے اپنے سینکڑوں رفقاء پر ایک منظم جماعت تشکیل دی اور اہل بدعت کے زور کو پورے ملک میں توڑا۔ کراچی سے خیبر تک آپ نے ہنگامی دورے کیے اور اس طوفان بدتمیزی کے سامنے آپ نے مضبوط بند باندھا۔ دوسری طرف روافض کی سازشیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں، لہذا حضرت علامہ عبدالستار توسوی نور اللہ مرقدہ، علامہ دوست محمد قریشی نور اللہ مرقدہ،
مولانا سید نور الحسن بخاری نور اللہ مرقدہ، مولانا قائم دین عباسی نور اللہ مرقدہ، حضرت علامہ خالد محمود نور اللہ مرقدہ، ان حضرات نے مل کر تنظیم اہل و سنت قائم کی، جس میں حضرت قاسمی نور اللہ مرقدہ نے قائدانہ کردار ادا کیا، اور دیگر قائدین کے شانہ بشانہ آپ نے تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ 1974 کی تحریک شروع ہو گئی، اس تحریک میں بھی آپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا، جرت اور بہادری کے ساتھ آپ منکرین ختم نبوت کے سامنے ڈٹے رہے۔ آپ فیصل آباد میں تھے اور قریب ہی سرگودا اور پھر آگے چناب نگر تھا جو اس وقت کا ربوہ تھا، لہذا آپ نے پھر ان کے حق کے پڑوس کا بھی صحیح حق ادا کیا اور ان کو ناکوں چنے چبوائے قادیانی۔ 1982-83 میں جنرل ضیاء الحق نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا۔ چونکہ پہلے پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت تو قرار دے دیا تھا، لیکن آگے ان کے پاکستان میں حدود و قیود طے نہیں کیے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے وہ آرڈیننس جاری کیا، جس کی وجہ سے مرزا طاہر قادیانی خلیفہ یہاں سے بھاگ کر لندن چلا گیا۔ حضرت قاسمی نے مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر حضرات کے ساتھ مل کر لندن میں انٹرنیشنل ختم نبوت مشن قائم کیا اور پہلی انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس منعقد کی، اور وہاں جا کر مرزا طاہر کو چیلنج کیا، جن میں حضرت چنیوٹی، علامہ خالد محمود، مولانا زاہد الراشدی، حضرت میاں اجمل قادری، مولانا عبدالحفیظ مکی، یہ حضرات شامل تھے۔ پھر پاکستان میں منکرین صحابہ، گستاخان صحابہ میدان میں آ گئے، ان کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ اس کے خلاف دفاع صحابہ کے لیے ایک بار پھر آپ نے میدان سنبھالا، مولانا نواز جنگوی کی سرپرستی کی، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، یہ سب آپ کے خوشاچین تھے۔ ان میدانوں میں آپ نے قائدانہ کردار ادا کیا، اور پھر خطابت میں معروف تو یہ ہے کہ حضرت ایک خطیب تھے، لیکن آپ تحریکی تنظیمی حوالے سے بہت ہی اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی رہے اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ مولانا نواز جنگوی کی شہادت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ نے ناموس صحابہ کے محاذ پر کام کرنے والے تمام لوگوں کی مکمل سرپرستی فرمائی۔ آپ نے ایوب خان سے لے کر پرویز مشرف تک تمام آمروں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو للکارا، اور ہر میدان میں اہل حق کی آواز بنے۔ خطابت اللہ نے آپ کو کمال کی عطا فرمائی تھی۔ یوں کہیے کہ آپ نے خطابت میں نئے اسلوب، نئے انداز ایجاد کیے۔ آپ خطابت میں مجدد اور مجتہد تھے۔ آپ ایسے خطیب تھے کہ جن کے سائے میں بیٹھنے والا، جن کی محفل میں بیٹھنے والا، وہ بھی وقت کا بڑا خطیب بنا۔ آپ نے خطبہ پیدا کیے، ان کی حوصلہ افزائی کی، انہیں خطابت کے لیے مواقع فراہم کیے اور ان کی مکمل سرپرستی فرمائی۔ ایک وقت تھا جب پاکستان کا ہر خطیب قاسمی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ آپ کی کتاب خطبات قاسمی ہر خطیب کی ٹیبل پر موجود ہوتی تھی، اور خطبہ آپ کی کتابوں سے مطالعہ کر کے جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ بیک وقت خطیب بھی تھے، مناظر بھی تھے، مجاہد بھی تھے، قائد بھی تھے، اور تمام محاذوں پر اہل حق کے نمائندہ تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔